کہ ایک صاحب نے دعوت دی، بہت سارے لوگ آئے، اس میں مالدار ہیں، غریب ہیں، وغیرہ ہیں سب. ایک اللہ والے کو بھی کسی نے دعوت دی، جو سب کو دعوت دیے تھے. تو خدا کے بزرگ نے، اللہ والے نے دعوت قبول کی اور دعوت میں گئے. لیکن انہوں نے دور سے دیکھا کہ جو غریب آ رہے ہیں، معمولی سا لباس پہن کر غریب قسم کے جو لوگ آ رہے ہیں، یہ میزبان ان کو کچھ باتیں کر رہا ہے اور انہیں دوسری جگہ بٹھا رہا ہے. جو اچھے مالدار آتے ہیں ان کو اچھے عالی شان دستر پہ بٹھا رہا ہے. جب یہ بزرگ قریب آئے تو اس نے بڑا اکرام کیا، حضرت تشریف لائے، ماشاءاللہ بڑے بڑے امیروں کے دسترخوان پر بٹھایا. تو حضرت بیٹھ گئے اور اس کے بعد سالن لیے اپنے کپڑوں پر ڈال لیے، کھانا لیے اپنے کپڑوں پر ڈال لیے. وہ آدمی کہنے لگا حضرت آپ کھا نہیں رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے کب دعوت دی تھی؟ تو نے میرے کپڑوں کو دعوت دی تھی، میرے لباس کو دعوت دی تھی، میری شکل و صورت کو دعوت دی تھی، تو میں ان کو کھلا رہا ہوں. اگر تیرے پاس کپڑوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو نے یہ دو دستر کیوں رکھے؟ غریبوں کا دستر الگ، امیروں کا دستر الگ. وی آئی پیز کا سسٹم ہوتا ہے آج کل. مسلمان غیروں کی وہ دیکھا دیکھی چلہ پھوکی کا مزاج ہے ہمارے پاس. غیر مسلمین کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وی آئی پی کے الگ ٹیبلز ہوتے ہیں. اب مسلمان بھی شروع ہو گئے، بڑے بڑے لوگوں کے الگ ٹیبل، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے الگ ٹیبل. ارے ساری کائنات کو کھلانے والا پروردگار رزاق جب سے دنیا بنائی تب سے کھلا رہا ہے، اس نے فرق نہیں کیا. تیرے پاس 4 ٹھکریاں کیا آ گئے، اتنا بڑا فرق؟ یہ مزاج کس نے دیا ہے؟ تو حاضرین ہمارے پاس لباس کی بڑی اہمیت ہے. لباس اچھا دکھتا ہے تو آدمی اچھا ہے. پہلے کہتے یہ تھے کہ آدمی لباس پہنا تو لباس اچھا دکھتا ہے. اب ایسا نہیں ہے، لباس پہنے تو اب آدمی اچھا دکھتا ہے. یعنی پچھلے زمانے میں شخص کی وجہ سے لباس کی اہمیت تھی، اب لباس کی وجہ سے شخصیت کی اہمیت ہے. ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے. پہلے کے لوگ سورج کی سوچ رکھتے تھے، اب مٹی اور دھول کی سوچ رکھتے ہیں. یہ فکروں میں تو تبدیلی ہے. لباس اچھا نہیں رہا تو لوگ نظر سے بھی اچھی نظر بھی نہیں ملاتے، ارے بیکار آدمی ہے. تو مطلب آدمی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کپڑے کی اہمیت ہے. اس لیے یعنی چپل کی اہمیت ہے مگر آدمی کی اہمیت نہیں ہے. دماغ ایسا چپل نما بن چکا ہے آج لوگوں کا. جیسے چپل کو پاؤں میں رکھنا چاہیے ایسے دماغوں کو بھی پاؤں میں رکھنا چاہیے، ایسے عقلوں کو بھی پاؤں میں رکھنا چاہیے. آدمی کی اہمیت نہ لباس سے ہے نہ چپل سے ہے. ننگے پیر بھی ہے تو ماشاءاللہ وہ شخص اچھا ہے، اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھے ہیں، رب کا فرما بردار ہے، وہ ماشاءاللہ اس کی فکر، اس کی شان آسمان کو چھوتی ہے. تو اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو کیا سبق دے رہے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیدی طور پر تھوڑی بات عرض کی. ہم دعویٰ کرتے ہیں امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں. امام حسین نے کیا سبق دیا ہے، آپ نے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے امام حسین سے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید تمیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں سمعت الحسن والحسین، دونوں بزرگ فرما رہے ہیں، سرکار کے 2 نواسے فرما رہے ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ یقولان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں نے حضور کو فرماتے سنا. حدیث شریف ہے، پیارے آقا نے فرمایا من لبس ثوبا مشہورا من الثياب اعرض اللہ عنہ یوم القیامہ. اگر کوئی دنیا میں لباس اس لیے پہنتا ہے تاکہ مشہور ہو، لوگ مجھے دیکھیں، یہ جو آج مزاج ہے ہماری قوم کا، مسجد میں آتے ہیں پھٹا پرانا لباس پہن کے آتے ہیں، کبھی لنگی پہ آ گئے جناب، کبھی ٹی شرٹ پہ آ گئے، ولیمے کی دعوت رہی الماری کے اندر سے نیا جوڑا نکالتے ہیں. یہ عقل ہے مسلمانوں کی؟ یعنی ہمارے پاس مسجد اور نماز کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ ایک ولیمے کی ہے. ایک دعوت کی جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت نماز کی نہیں ہے، ہمارے پاس مسجد کی نہیں ہے. تو سرکار فرما رہے ہیں شہرت کی خاطر، اچھا دکھنے کے لیے اگر کوئی لباس پہن کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے منہ پھیر لے گا. اللہ تعالیٰ جس سے منہ پھیرے گا پھر کوئی اس کے لیے رحمت نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی. اتنی سخت وعید ہے. اور حاضرین دیکھیے پچھلا دور ایسا تھا کہ سال میں 2 لباس خریدتے تھے. بڑی مشکل سے زیادہ اچھی کمائی کرنے والا رہا تو 4-5 لباس خریدتا تھا. اب یہ دور ایسا ہے کہ ہر مہینہ نیا لباس، ہر دعوت میں نیا لباس. یہ وہ شادی میں پہنے تھے اب یہ نہیں پہننا، یہ ان کی شادی میں پہنے تھے اب دوسرا.
کیا فرق پڑے گا؟ ایک ہی لباس اگر پہنیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اسی لیے عربی زبان کا بڑا مشہور محاورہ ہے ذئاب فی ثیاب، ذئاب فی ثیاب، مطلب کپڑوں میں اس دور میں بھیڑیے دکھتے ہیں. یہ انسان نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں، یہ لباس میں بھیڑیے. جو حقیقی بھیڑیے ہیں وہ لباس نہیں پہنتے، لیکن یہ ایسے بھیڑیے ہیں کہ جو لباس پہنے ہوئے. قدیم زمانے کا عربی کا محاورہ ہے یہ. تو